بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وطن واپس آتے ہی نواز شریف نے ایک بڑا دھماکہ کیا ہے. وہ کیا ہے اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے. پھر جناب بلاول بھٹو زرداری کو جو لالی پاپ دیا گیا ہے وہ کیا ہے. پنڈی کا جو شیخ ہے اس کو آج کل بڑا پچھتاوا ہے. گلیوں گلیوں پھر رہا ہے، مارا پھر رہا ہے. جی ایچ کیو کے سامنے ہر گیٹ کے سامنے جا کر آہو فگاں کر رہا ہے. اندر سے بلاوا نہیں آ رہا. حقیقت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اور اس کے بعد جناب جو آئینی بینچ ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی، اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ بھی جا پہنچا ہے. بڑا اہم کیس جو ہے وہ لگ گیا ہے. اور اس کے بعد جناب آپ کو یہ بتائیں کہ پشاور میں بیٹھا ہوا مرشد بشرا بی بی المعروف مرشد نے تمام ویٹو پاورز اور عمران خان کے تمام اختیارات ایسے ہی قبضے میں لے لیے ہیں جیسے اس نے عمران خان کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے اور جیسے اس کا اپنے موکلوں پر قبضہ ہے، جس کی وجہ سے پارٹی کے بہت سے عہدیدار 24 نومبر سے پہلے ہی استعفا دے گئے ہیں. لائن لگ گئی ہے استعفوں کی. یہ تمام اہم خبریں ہیں، معلومات ہیں، اندر کی معلومات ہیں جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. آپ تجاویز دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ویورز، میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ لندن، جنیوا، امریکہ کے دورے کے بعد وطن واپس آ گئے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف گیا سو گیا، اب نہیں واپس آئے گا، لیکن وہ آ گیا. اور اس نے آتے ہی ایک اجلاس بلایا، رائے ونڈ میں بلایا، وزیر اعظم کو بھی بلا لیا، شہباز شریف کو، کیونکہ وہ چھٹی والے دن ہفتہ اتوار کو لاہور ہی ہوتے ہیں، بلا لیا. مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب بھی ہیں، اور آئی جی پنجاب بھی ہیں، اور بھی اعلیٰ حکام موجود ہیں. پارٹی کے عہدیدار بھی بلا لیے. ایک تو سب نے اس چیز کے اوپر مریم نواز کو مبارکباد دی کہ وہ کسی سنجیدہ بیماری کا شکار نہیں ہے، جو کہا جا رہا تھا کہ ان کو کینسر ہو گیا ہے. وہ کینسر کی بیماری کا شکار نہیں ہے، اور جو ان کا علاج ہوا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. تو یہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. جی ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو شفایابی عطا فرمائے. دوسرا پھر نواز شریف نے کہا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، دھماکہ یہ کیا، اس نے کہا بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ تھوڑا بہتا سسٹم چلنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو اضطراب ہے، اس کو دکھ ہے کہ یہ کیوں چل رہا ہے. تو یہ 24 کو پھر نکل رہا ہے. تو اس نے کہا خبردار، ہوشیار باش، اٹینشن، کوئی رعایت نہیں، بالکل کوئی رعایت نہیں. پکڑ لو جو قانون ہاتھ میں لے، جو احتجاج کو پرتشدد بنائے. اس نے کہا کہ کوئی روح و رعایت نہ کی جائے. بالکل. اس نے کہا پنجاب میں اچھے کام ہو رہے ہیں، اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، ترقی کا عمل روکنا چاہتے ہیں. وفاق میں بھی کچھ پالیسیز کی وجہ سے عوام کو تھوڑا بہت ریلیف ملنا شروع ہوا ہے. یہ سارا سسٹم پٹری سے ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نو، نیور، ایبسولوٹلی ناٹ، یہ ہونے نہیں دیا جائے گا. تو میاں صاحب کا
یہ حکم جاری کرنا، حالانکہ وہ حکومتی معاملات میں اتنا وہ مداخلت نہیں کرتے، لیکن اس معاملے پہ واپس آتے ہی انہوں نے یہ کیوں ایک بڑی میٹنگ بلائی؟ کیونکہ میاں صاحب کو پتہ ہے کہ اگر یہ احتجاج ان کا کامیاب ہو گیا تو نون لیگ کی حکومت ہے جناب مرکز اور پنجاب میں، تھوڑی سی بھی ہلچل ہو گئی، کامیابی ہو گئی پی ٹی آئی والوں کو، تو انہوں نے تو نہیں چھوڑنا۔ جس سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں نہ چھوڑیں، پھاڑ لو، اور یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آ جائے 17 تاریخ 20 تک بہت سے رہنما زیر زمین چلے جائیں گے یا پکڑے جائیں گے، یا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں جو یہ گڑبڑ کرنے کا ارادہ رکھتے، کیونکہ ان کا ارادہ ہے گڑبڑ کا اس مرتبہ۔ یہ گنڈا پورن کمپنی وہ پلان بنا رہے، ادھر بیٹھ کے خیبر پختونخوا میں بیٹھ کے پلان بنا رہے ہیں، امپلیمنٹ انہوں نے یہاں پہ آ کر اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ کا فارمولہ میں نے کل بتایا تھا نا، وہ تو کہتا تھا جو جہاں سے نکلے ادھر ہی پکڑ لو، آنے نہ دو۔ یہ رانا ثناء اللہ کا سمپل فارمولہ ہے کہ کوئی لاہور سے نکلتا، اس نے کہا لاہور کے جس جگہ سے نکلتا اس جگہ کو سیل کر کے ان کو ادھر ہی تتر بتر کر دو، پکڑ لو، یہ اب پہنچے نا۔ اور انہوں نے کہا یہ اٹک کا جو پل شل ہے اس مرتبہ کراس نہ کرنے دیا جائے، لیکن وہ محسن نقوی صاحب ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں۔ تو میاں صاحب نے یہ آرڈر جو ہیں یہ کر دیے ہیں پاس۔ اب آ جائیں جی بلاول کے لولی پاپ کی طرف۔ بلاول غصہ غصہ کرتے رہتے ہیں، ناراضگی، تو وہ پھر بڑے گھر والوں نے پوچھا زرداری صاحب سے یہ کیا ہے، حکومت والوں نے بھی پوچھا کہ یہ بلاول صاحب کو اچانک کیا ہو گیا ہے، تو زرداری صاحب نے بولا بچہ ہے، معاف کر دیں، چھوڑ دیں، ہیں جی، تو وہ کوئی بات نہیں ہے، جو میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ پوری ہوگی۔ ایس آئی ایف سی ہے، وہ کینالز والا ایشو ہے، 4 لاکھ ایکڑ کی زمین کو پانی دینے کا ایشو ہے، تو زرداری صاحب نے بولا کوئی نہیں بھائی جان، ایس آئی ایف سی کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہوگا، تو بلاول صاحب کو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ان کو ہم نے لالی پاپ دیا ہوا ہے، آج کل وہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ ہمیں دے دی جائے، وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ پہلے وہ خود وزیر اعظم بننے کے چکر میں تھے، اب یہاں سے وہ ان کو شاید وہ اس طرح کا رسپانس نہیں ملا، تو اب وہ وزارت عظمیٰ جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے آزاد کشمیر کی مانگ رہے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے جب پنڈی والے چاہیں گے تو پھر ہی کوئی معاملہ ہوگا، جب پنڈی نہیں چاہے گا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ اور آزاد کشمیر کے معاملات اسٹریٹجک معاملات ہیں، وہاں پہ تو سیدھی سی حکومت جو حکومت بنے گی تو ان کی وہ منظوری اور منشا کے بغیر تو نہیں بن سکتی، بھائی سیکیورٹی کے معاملات ہیں۔ تو بلاول کی جو یقین دہانی ہے، جو ضمانت ہے، وہ زرداری صاحب نے دی ہے کہ آپ نے بس ٹھیک ہے، اس نے ایک بیان دے دیا، آپ نے اس کو سنجیدہ نہیں لینا، تو وہ جو اپنی کھیلا کھولی کر رہا ہے، بیانات دے رہا ہے، دے دے۔ انہوں نے شہباز شریف سے بھی کہا کہ اس کو دینے دیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ بڑے گھر والے بھی انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ اس موجودہ حالات میں، جب کہ وہ پھر آنے والا ہے 24 نومبر کی کال دے کر بیٹھا ہے، بلاول کا اس قسم کے بیانات دینا تو یہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے اگلے زرداری صاحب نے بولا کہ بھائی ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، بلاول کی تنقید کے باوجود ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی اس نے کہا جی بلاول صاحب آئیں گے، ملاقات ہوگی، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ہو گیا۔ پنڈی کا شیخ جی، شیخ رشید پنڈی کا شیخ، کبھی گیٹ نمبر 4 5 7 2 3 ہر گیٹ کی وہ پیداوار تھا، اب جس گیٹ پہ جاتا ہے وہ بند ہے، تالا ہے۔ کل اس نے گفتگو کی، یقین مانے ترس آ رہا تھا، کہتا ہے جی میرے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی کٹی پکی، وہ میری بات ہی نہیں سنتے۔ وہ نے کہا جی کوئی رابطہ نہیں ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میرے رابطے بحال ہوں، لیکن کیا کریں۔ اس نے کہا میرے تو ان کے ساتھ وہ بالکل ہی معاملات فارغ ہو گئے ہیں، ہر روز ٹیلی فون پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں موبائل پہ، ایسے آپ نمبر اوپر نیچے کرتا رہتا ہوں، شاید کوئی مس کال آئی ہو، شاید کوئی ان نون نمبر آیا ہو، شاید کوئی جناب کوئی میسج آیا ہو، کوئی ایس ایم ایس آیا ہو، لیکن جناب نہ کوئی ایس ایم ایس ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ کال ہے۔ بڑا بیچارہ شیخ آج کل پریشان ہے۔ اور اس نے کہا اس نے طنز بھی مارا، اس نے کہا جی ادھر تو وزیر اعظم کو وہ حقیقے پہ بلائیں تو وہ فوراً پہنچ جاتا ہے، تو ہمیں کون پوچھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کو آپ کے اپنے، حالانکہ اس نے یہ بھی کہا، ہاں یہ اس نے کہا کہ یہ جو 24 نومبر کی عمران خان کی کال ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے الگ تھلگ ہوں، نہ میں نہ میری پارٹی، وہ خود ہی پارٹی ہے۔ تو اس نے کہا جی ہم تو بالکل اس سے لا تعلق ہیں۔ اس کے باوجود پنڈی والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ پنڈی کا جو شیخ ہے اس نے واردات جو ہے وہ کی ہے،
تو اس وجہ سے کہ جناب اب کیا بات جو ہے وہ کی جائے، تو اس وجہ سے اس کو وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو معاملہ ہے نا جی، معاملہ گڑبڑ ہے، معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں شیخ کے ساتھ، کہ شیخ بیچارہ آج کل بڑا پریشان ہے، ہر در سے دتکارا جا چکا ہے، ہر در سے، ہائے ہائے، حکومتی در سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے در سے بھی، جی ایچ کیو کے در سے بھی، ہر دروازہ بند مل رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ کوئی تو مجھے بلائے، کوئی پکارے تو میں دوڑتا ہوا ہوں، لیکن نہ جی نہ، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں جی، آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سمیت سروسز چیفز کو آرمی ایکٹ میں، نیوی ایکٹ میں، ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کر کے جو ان کی مدت ملازمت 5 سال کی گئی ہے، وہ مدت ملازمت کے خلاف، یعنی کہ اس توسیع کے خلاف، ایک محمود اختر کوئی نقوی ہیں، انہوں نے پٹیشن ڈال دی، تو وہ جناب چیلنج ہو گئی سپریم کورٹ میں، آئینی معاملہ ہے، نقطہ اٹھا دیا، تو وہ کیس جناب لگ گیا ہے۔ 20 نومبر کو اس کی سماعت ہے، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جو 7 رکنی آئینی بینچ ہے وہ اس کو سنے گا۔ نوٹس اس کے جاری ہو چکے ہیں، اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا ہے، متعلقہ جو وکیل جس سے شکایت دہندہ ہے اس کو بھی بلا لیا ہے، اور یہ جناب اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیف صاحب کی مدت، چیفز بلکہ ایک تو نہیں ہے، تو تینوں چیفز کی مدت میں، تو یہ آج کل درخواستیں ڈالنے کا ویسے بھی بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو کیا سستی شہرت کے لیے اپنے آپ کو مشہور کر دبا پا دو جی درخواست، تو اسی طرح کی یہ درخواست ہے۔ تو ظاہر ہے پارلیمنٹ نے کیا ہے، پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی کا، اس آپ قانون سازی کا اس کا جو حق ہے وہ ختم جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب آخری بات جناب مرشد نے کل بھی میٹنگ کی، طلباء کی میٹنگ کی، پروفیشنلز کی نوجوانوں کی، اور ان کو عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ پھر اس نے کہا جی میں، اور پیغام کے نام پہ وہ فل فلیج سیاست کر رہی ہے، کہتی وہ یہی ہے کہ عمران خان کا پیغام ہے، لیکن دھمکیاں فل دے رہی ہیں، یہ نہ کیا تو یہ کر دوں گا، وہ نہ کیا تو یہ کر دوں گا، یہ نہ کیا تو وہ کر دوں گا، وہ بالکل اس نے تونا چاڑ کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ استعفوں کی لگ گئی لائن۔ حماد اظہر صاحب ہو گیا فارغ، وہاں کا سیکرٹری جنرل بھی ہو گیا فارغ، سینٹرل پنجاب کا نئے عہدیدار آ گئے ہیں جناب، وہاں کا پنجاب سینٹرل پنجاب کا صدر بھی نیا آ گیا، سیکرٹری جنرل بھی نیا آ گیا ہے جی جناب، یہ تو، اور اس کے بعد پھر پشاور سے استعفے آ گئے، پشاور سٹی کا جو سیکرٹری جنرل ہے، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہے، متعدد عہدیداروں سمیت اس نے بھی استعفیٰ دے دیا، کیونکہ محترمہ دے رہی ہے کھلے عام دھمکیاں، یہ نہ کیا تو وہ نہ کیا تو سب فارغ ہیں، پارٹی سے نکل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جب ہم نے پہلے ہی پارٹی سے نکلنا ہے تو اچھی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے، وہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی، کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی بلاتا نہیں ہے، اور ابھی تک احتجاج کا کوئی طریقہ کار بھی طے نہیں ہے، اور محترمہ جو ہے وہ سارے معاملات ہاتھ میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، پاور ساری استعمال کر رہی ہیں۔ وہ جو خان صاحب کی پھر بھی کہتی میں سیاست میں نہیں آؤں گی، میں گھریلو خاتون نہیں ہوں، اور وہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اس کی وضاحتیں دیتی پھر رہی ہے، لیکن وہ ٹکا کے میٹنگیں کر رہی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ پیغامات بھی دے رہی ہیں، وہ دھمکیاں بھی دے رہی ہیں، وہ جناب سب کو جو ہے وہ اپنا جو جادو ٹونا یہ وہ ساری چیزیں اس کے اوپر بھی وہ جناب سارا اپنا جو شوشہ ہے وہ کر رہی ہیں۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں، میں نے کہا آپ کے نالج میں لائی جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔